اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 120 تا 129 میں اہل مدینہ اور اعرابیوں کو کامل وفاداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کہ اس راہ میں جو تکلیف وہ اٹھائیں گے اس پر انہیں اجر عظیم دیا جائے گا۔ مدینے سے باہر کے مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ اپنے قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو حصول تعلیم و تربیت کے لیے مجلس نبوی میں بھیجتے رہیں۔ اہل ایمان کو کفار سے جہاد کی تلقین۔ ہر نئی نازل ہونے والی آیت مومنوں کے ایمان میں اضافہ اور کافروں کے کفر میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا بہت خیر خواہ ہے اور اہل ایمان کے لیے سراپائے شفقت و رحمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اہل مدینہ اور ان کے کرب و جوار میں رہنے والے بدویوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جانا اس لیے اہم تھا کہ یہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان اور بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بدلے ان مجاہدین کے لیے نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور اسی طرح وہ مجاہدین جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور اس سفر جہاد میں جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں اس سب کا ثواب ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ مناسب نہیں کہ سب اہل ایمان ایک ہی وقت میں اپنے گھروں سے حصول علم کے لیے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر قبیلے میں سے ایک جماعت نکل آتی اور دین کی سمجھ پیدا کرتی، پھر یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس جا کر بقیہ لوگوں کو اللہ کے احکام سنا کر ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور کافروں کو تمہارے برتاؤ میں سختی محسوس ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ اور یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض لوگ طنزیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کر دیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور باقی رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو یہ صورت ان کی سابقہ گندگی اور ناپاکی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا مقصد انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی یاد دہانی ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر نظر بچا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری ہر تکلیف ان پر شاک گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، وہ مومنوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر اس پر بھی یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔